280. چلیں جناب حوالہ مل گیا آپ کو کہ بد کردار بندہ بھی نبی آپ کے مذہب میں بن سکتا ہے. اچھا جی آپ آگے سنیں جناب. 2 ہم نے بتا دیے. اب تیسری بات, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اشارتاً بھی کسی نبی کی تحقیر کرے, توہین کرے, ایسا بندہ کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا جناب؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے, یا تو کوئی پرانی عادت تھی یا کوئی بیماری کے باعث تھا. اب ایک نبی پہ شراب کی تہمت لگانا, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر اشارتاً بھی ہو, یہ تو براہ راست ہے, تو مرزا صاحب اپنے اصول کے مطابق لیں خود ہی کافر ٹھہر گئے ہیں. اب آپ ایک کافر جو بندہ اپنے اصول کے مطابق ٹھہر چکا ہے, اسے آپ کیا منوانے آئے میرے پاس؟ اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, آپ آلے والا خط, وہ آلے شالے والے خط نہیں پڑھنے, معترض کے سوال کا جواب دینے. آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ سائل یا معترض کا ایک حق ہی ہوتا ہے, آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ جب تک وہ دلیل کا مطالبہ نہ کر نہیں دینی. تو اس کے بعد یہ بٹالوی والی بات نہیں پڑھنی, یہ میں آپ کو آپ کے اصولوں کے مطابق بتا رہا ہوں. چلیں جناب بسم اللہ کریں. اچھا جی بہت شکریہ جناب. اچھا میں آگے پڑھتا ہوں. جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سچے انبیاء کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو پیش کرتے ہیں. جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو پیش کیا جب ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. پھر ایک ایسا وقت آیا جب ان کو ساحر اور کذاب کہا جاتا تھا. وہی لوگ جو پہلے ان کو صادق اور امین کہتے تھے بعد میں ان کو ساحر اور کذاب کہا کرتے تھے. اس لیے دعویٰ کے بعد کوئی کیا اعتراض کر رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے, جس کے بارے میں محمد حسین بٹالوی صاحب کا, جو کہ ان کے وہابی عالم ہیں, جو اس وقت موجود تھے, جو ان کے ساتھ پڑھے تھے, ان کی گواہی جو ہے وہ امتیاز صاحب کی گواہی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت محمدیہ پر قائم, پرہیزگار اور صداقت شعار ہیں. اور اس براہین احمدیہ کا مؤلف یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی مالی, جانی, علمی, لسانی, حالی, کالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر بھی پہلے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی. اتنا عظیم و شان مسلمان جو ہے وہ جناب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اب ان کے بزرگ جو ہیں وہ جو خود آنکھوں سے دیکھتے تھے جب تک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے انہوں نے اختلاف نہیں کیا, وہ ان کو جناب مانتے تھے کہ ان جیسا مسلمان 1400 سال میں شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہو. اور آج جب انہوں نے دعویٰ کر دیا تو وہی لوگ ان کے کفر کے فتوے دینے لگ گئے. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے بعد میں ان کو ساحر, کذاب, مجنون, مفتون کہا کرتے تھے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. اب یہ جو انہوں نے معیار میرے سامنے پیش کیا ہے کہ جی بدکار بندہ بھی نبی بن سکتا ہے, تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اگر میرا ماننا ہے تو میں تو جناب آپ کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں اور آپ کے بزرگ کو پیش کر رہا ہوں جو ان کے مسلمان ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. کریں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میر صاحب آخر پہ نا تھوڑا سا آپ سے شاید پوچھنا آگے پیچھے ہو گئے, آپ کے معاملات خیالات کے طور پہ ذرا سنیے گا بات کو. آپ نے کہا جی کہ آپ اپنے دعوے کے, اور بھائی آپ کو تو سمجھا رہا ہوں نا, آپ نے آج پبلکلی کہنا ہے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ بد کردار آدمی نبی بن سکتا ہے اس پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ جس وقت تک آپ اس چیز کا انکار نہیں کرتے نا کہ بد کردار آدمی نبی بن سکتا ہے, اس وقت تک آپ کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا اب وہ کیا کہتے ہیں, آپ آلے والا خط پڑھتے رہیں, لوگ سن رہے ہیں, جتنا مرضی پڑھتے رہیں. محمد حسین بٹالوی, آپ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ کے میرے مسلمات طے شدہ ہیں, اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے وہ مسلمات لکھے ہوئے بھی ہیں. آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میرے مسلمات میں محمد حسین بٹالوی صاحب شامل ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ یا وہ میری بات پیش کریں کیونکہ ہمارے مسلمات طے ہو چکے ہیں, یا وہ بات پیش کریں یا اخلاقی طور پہ لوگوں کے سامنے اسے اپالوجائز کریں. ہائے ہائے میر صاحب, آپ کے منہ سے کیا نکل گیا؟ دعوے سے پہلے کی زندگی. اپنی باری میں آ کے بتائیں مرزا صاحب نے کس سن میں دعویٰ کیا اور کیا دعویٰ کیا, تاکہ آپ کو آج مرزا صاحب کے دامن پہ لگے ہوئے چھینٹے ان کے دعوے سے پہلے دکھائے جائیں. سوال نوٹ کیا کریں جناب, بسم اللہ کریں جی, اتنی کافی ہے. جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی آیت سے یہ اصول پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اختلافات کا فیصلہ قرآن سے کرو.
قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو صادق یا کاذب دیکھنا ہو تو اس کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی پر غور کرو. دعویٰ سے پہلے کی زندگی کے بارے میں محمد حسین بٹالوی صاحب کا میں نے ایک دعویٰ پیش کیا ہے, ان کی عبارت پیش کی ہے, جس کو یہ امتیاز صاحب خود وہابی ہونے کے باوجود انکار بھی نہیں کر رہے, اقرار بھی نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جھوٹا تھا, کذاب تھا, وہ مفتری تھا, جھوٹ بول رہا تھا, فراڈیا تھا, وہ جھوٹ بول کر مرزا صاحب کے ساتھ ملا ہوا تھا. جس طرح کے بریلوی آج کل اعتراض کرتے ہیں کہ آج کل وہابی ڈرامہ کرتے ہیں کہ جنہیں ہمارے بزرگوں نے مخالفت کی تھی, حالانکہ ان کے بزرگوں نے مرزا صاحب کی 160 صفحات میں تعریفیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان جیسا مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا, اس جیسی کتاب کبھی لکھی ہی نہیں گئی, وہ تو شریعت پر عمل ہے, وہ تو سب سے ٹاپ کے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہے. تو آج یا تو امتیاز صاحب محمد حسین بٹالوی صاحب کو کذاب اور دھوکے باز بیان کر دیں, جی میں ان کو جھوٹا کذاب مانتا ہوں, میں ان کو ان کے سامنے پیش نہیں کروں گا, مجھے پتا چل جائے گا یہ اس کو نہیں مانتے. تو صاحب چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, یا تو انکار کریں یا اقرار کریں. یہ تو نہیں وہ جناب اندر کھاتے ان کا اقرار, اور ان کو جی ہمارے بہت بڑے عالم تھے اور وہ رحمت اللہ تھے اور فلانے تھے, اور جب آپ کے سامنے پیش کریں تو جی میں نہیں ان کو دیکھتا, جی مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے محمد حسین بٹالوی صاحب کہاں ہیں. بھائی جو ان کی زندگی کو جانتا ہے, جس نے عبارت لکھ کر وہ فوت ہو گیا ہے, اس کی گواہی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے نا, ورنہ کس کی گواہی پیش کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے آپ کس کی گواہیاں پیش کرتے ہیں؟ آپ تو صحابہ کی گواہیاں پیش کرتے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں, ورنہ کس کی پیش کرتے ہیں؟ ابو سفیان کی جب وہ منکر تھا گواہی پیش نہیں آپ کرتے رسول اللہ کی صداقت کے لیے. تو اگر میں محمد حسین بٹالوی صاحب کی, جس کو آپ ایک نیک انسان بلکہ بہت بڑا عالم اور شاید ولی اللہ بھی سمجھتے ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, آپ ان کو کذاب کہہ دیں, دھوکے باز کہہ دیں, میں ان کی عبارت واپس لے لیتا ہوں, کریں ہمت. ہائے ہائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمارے مسلمات عام لوگوں کو بتا رہا یہ ہوتے ہیں کہ کسی نے اپنی دلیل کہاں سے لینی یا کہاں سے دینی ہے. اگر میر صاحب یہ ثابت کر دیں کہ امتیاز نے کہا تھا کہ میرے مسلمات میں محمد حسین بٹالوی یا کوئی بھی بندہ شامل ہے تو میں معافی مانگوں گا. اور اگر یہ نہ اور ان کے پاس شرطیں لکھی ہوئی ہیں, آپ نے کہا تھا آپ کے پاس شرطیں لکھی ہوئی ہیں, میر صاحب یہاں دکھائیں یا معافی مانگیں. اچھا, اب جناب اڑاتے ہیں ان کے آرگیومنٹ کو انشاءاللہ. مرزا صاحب, اچھا میر صاحب کہتے ہیں قرآن سے فیصلہ کروانا ہے. ہائے 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 ہائے, کاش آپ سوچ لیتے اپنی بات پہ. میر صاحب آپ نے مجھے بتایا ہے آپ نے کہ قرآن کریم کی روح سے نبی کا صاحب کردار ہونا شرط ہے, یہ جو آپ بار بار آیت پڑھ رہے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو بنگی چور بد کردار بندہ بھی نبی بن سکتا ہے. اور آپ کے مرزا صاحب آپ کا قرآن, آپ کا جو اصول ہے نا, اس کو مرزا صاحب ہی نہیں مانتے, مجھ سے کیا منوائیں گے؟ آج ہمت کریں, کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو بات لکھی تھی نا کہ ایک بد کردار بھنگی چور سزا یافتہ پتہ نبی بن سکتا ہے, انہوں نے جھوٹ بولا تو غلط بیانی کی تھی, کریں اس کا ذرا اظہار آپ. اچھا, اس کے اگلی سنیں ذرا آپ, روحانی خزائن والیوم نمبر 3 صفحہ نمبر 456. مرزا صاحب نے کہا جو بندہ لعنت بازی کرتا ہے نہ وہ صدیق ہے نہ مومن ہے. اچھا, مرزا صاحب نے رج کے لوگوں کے اوپر لعنتیں بھیجی, کہاں پہ؟ روحانی خزائن والیوم نمبر 8 پیج نمبر 158 سے 162 تک 1000 لعنتیں بھیجی. لے, مرزا صاحب اپنے اصول کے مطابق نہ صدیق ہے نہ مومن ہے, اور جو بندہ نہ صدیق ہو نہ مومن ہو اسے کیا منوانا چاہتے ہو میرے سے؟ اور اس سے پہلے وہ بتا چکے ہیں کہ جو آدمی اشارہ تن بھی نبی کی تحقیر کرے وہ بندہ کافر ہے. اور انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم یہ توہین کر کے وہ خود فارغ ہو چکے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ جی جی, بہت بہت شکریہ جناب, آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اچھا, یہ جو بار بار پیش کر رہے ہیں جی بنگی چور بھی نبی بن سکتا ہے, تو امتیاز صاحب یہ اگر مسیح موعود نے کہیں لکھا ہے, آپ تو اس اصول سے متفق نہیں ہے نا, تو اس لیے آپ کے سامنے میں نبی کا کردار قرآن کی آیت کے مطابق پیش کر سکتا ہوں. اس حوالے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے وہاں کیا لکھا ہے. آپ تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, آپ اس کو درست نہیں سمجھتے. آپ کا تو عقیدہ ہے نبی بنگی چور نہیں بن سکتا, نبی کا کردار جو ہے وہ دعویٰ سے پہلے کا دیکھا جائے گا. دعویٰ سے پہلے کا کردار میں نے آپ کے بزرگ محمد حسین بٹالوی صاحب سے پیش کر دیا. دو ہی باتیں ہیں, یا تو وہ کذاب اور دجال ہیں, انہوں نے جھوٹ بولا ہے, دھوکے بازی کی ہے, اور ایک
गलत बंदे की उन्होंने तारीफ लिख दी है कि उन्होंने बहुत अजीम शान काम किया है, शरीयत पर अमल है, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। आप दो में से एक काम कर लें, या तो उनको गलत साबित कर दें, वरना वही बात है कि फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत कहां से साबित करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत साबित करने के लिए अबू सुफियान की गवाहियां पेश की जाती हैं कि फलां दरबार में जाकर उसने कहा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका किरदार अच्छा है। क्यों रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को पेश किया जाता है जब किरदार की कोई अहमियत नहीं है। कुरान की आयत के मुताबिक दावा से पहले की जिंदगी में जो किरदार है उसको नबी की सदाकत के तौर पर पेश करना बिल्कुल ऐन वो काम है जो खुद नबी ने अपनी सदाकत साबित करने के लिए किया है। और मैंने आपके उस बुजुर्ग से, जिसको आप ना झूठा कह सकते हैं, ना कजाब कह सकते हैं, ना दज्जाल कह सकते हैं, ना फराडिया कह सकते हैं, पेश करके मोहर लगा दी है कि उसने गवाही दी है कि इनका किरदार दावा से पहले बेहतरीन किरदार था, ऐसा किरदार था जो नबियों का किरदार होता है, जो 1400 साल में शायद ही कम ही मुसलमान ऐसे होंगे जिनका ऐसा किरदार था। इससे 100% साबित हो गया यूनुस अलैहिस्सलाम की नबूवत अगर इस दलील से साबित होती है तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की भी साबित होती है। अगर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की भी नहीं होती तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं होती और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी नहीं होती। करें बात अब। हाय 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 मीर साहिब, बड़ी बेबसी कह रहे हैं जनाब कि इस पे बाद में बात कर लेंगे। हाय मेयार पेश किया और जब मिर्जा साहिब ने खुद ही मेयार को उड़ा दिया तो दस्तबरदार हो चुके हैं। मीर साहिब अगर कहिए तो आपकी ऑडियो आपको सुनवाई जाएगी। आपने लोगों को अपनी ब्रॉड पे जब तबलीग का तरीका सिखाते हुए आपने कहा कि अगले के घर से दलील देनी होती है, यानी आपको गलत साबित करने के लिए आपके घर से दलील देनी है। ये सबक आप लोगों को पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग तो हमारे पास है। अच्छा अगली बात सुने जरा। अब मीर साहिब फंस गए हैं। मीर साहब कह रहे हैं कि कुरान के मुताबिक नबी का साहिब किरदार होना शर्त है। मिर्जा साहब कहते हैं कि बद किरदार सजा याफ्ता चोर बंदा भी नबी बन सकता है। और मीर साहिब आप ये किरदार वाली बात कर करके डिबेट मेरे से नहीं कर रहे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से कर रहे हैं। आपस में तय करके आ जाओ पहले। मिर्जा साहब कहते हैं कि बद किरदार नबी बन सकता है, आप कहते हैं जनाब के नहीं जी नहीं, उसके लिए साहिब किरदार होना कुरान की रूह से शर्त है। तो आपके नबी खुद कहे कुरान के हुसैन बटालवी को ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह। एक चीज तो कह सकता हूँ, नबी हमारे मुसलमात में से नहीं है, ये तो कह सकता हूँ ना, बाकी कुछ ना कहूँ तो अब बस इतनी बात ही आपको कहनी है। मुसलमात में से बात पेश करें, आले वाला खत ना पढ़े, डायरी में लिख की तहरीरें ना पढ़े, अपने मुंतशिर ख्यालात ना पढ़े। जी मीर साहब बिस्मिल्लाह करें। जी देखें, पहले की तरह मैंने अब भी कुरान करीम की आयत से, जिस आयत से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत साबित कर रहे हैं, जिस आयत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत साबित की है, उसी आयत से मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का दावा सदाकत का साबित कर दिया है। इनके अपने बुजुर्ग, जिनको आप भी ये जुर्रत नहीं कर रहे कि उनको कज़ाब कह दें, उनको दज्जाल कह दें, उनको धोखेबाज कह दें, क्योंकि वो इनके अपने वहाबी फिरके के वो बुजुर्ग हैं और उनको बहुत बड़ा बुजुर्ग मानते हैं। दावे से बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग कज़ाब कहते थे, दज्जाल कहते थे, मफ्तून कहते थे, मजनून कहते थे, साहिर कहते थे, माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसके अलावा भी बहुत बकवास वो करते थे। दावा के बाद तो लोग 100 बातें करते हैं कि इसमें ये खराबी है, वो खराबी है। कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिस पर इतराज ना किया गया हो। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि अगर तुम पर ये दावे के बाद इतराज कर रहे हैं तो पिछले नबियों पर भी करते थे। इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की दावे की बाद की जिंदगी पर जितने मर्जी एतराज करें, वो हर नबी पर होते हैं। दावे की पहली जिंदगी पर आपके पास कोई एतराज मौजूद नहीं है। आपके इमाम और बुजुर्ग मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब फरमाते हैं, मुअल्लिफ बराहीन अहमदिया के हालात कम निकलेंगे। मुअल्लिफ साहब हमारे हम वतन हैं, बल्कि अवाइल के हैं, जो उनको सबसे ज्यादा जानने वाला है। वो उनके किरदार की गवाही देता है, शरीयत मोहम्मदिया पर आमिल होने की गवाही देता है। वो उनकी बराहीन अहमदिया की 4 जिल्दों को इस्लाम की इतनी बड़ी खिदमत करार देता है, जो 1400 साल में ऐसी खिदमत बहुत कम लोगों ने की है। हमने कुरान की आयत के मुताबिक, जिससे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की नबूवत साबित होती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत साबित होती है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का दावा साबित कर दिया है, जिसका ये इनकार भी नहीं कर रहे, इकरार भी नहीं कर रहे। करें बात।
हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मीर साहब माइक म्यूट कीजिए प्लीज। अच्छा थैंक यू। अच्छा जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब मीर साहब, पहली बात तो ये है कि आज कोई कॉपी शापी नहीं रखी लिखने के लिए? सवाल भूल रहे हैं आज आप। आपसे सवाल, आप बार बार लोगों को कह रहे हैं दावा के बाद, दावा से पहले। आपसे सवाल किया गया मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के दावा की तारीख और क्या दावा था वो पेश करें। अजीब बात है, आप सवाल इग्नोर कर रहे हैं, पहले पहले बात कर रहे हैं। लोगों आज देखो, आज मीर साहिब को देखो कितनी बेबसी है कि आज इनके पास मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का मुसलमान साबित करने के लिए कुछ कुरान से नहीं है। कहां से ला रहे हैं? मोहम्मद हुसैन बटालवी ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा। मीर साहिब आपसे मुतालबा किया गया है, आप मोहम्मद हुसैन बटालवी को मुसलसल कोट करके मुसलमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर बात उसूलों में तय हो रही हो ना तो मुनाजरा आप, अब लफ्ज में हार इस्तेमाल नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जीत हार का मामला नहीं है, लेकिन ये मामला आपके खिलाफ जा चुका है। मुसलमात की खिलाफ वर्जी करना, आपने तो पढ़ा है ना, रशीदिया को पढ़ा हुआ है। जरा बताइएगा कि जो मुनाजरे के उसके खिलाफ जाए उसका फिर क्या होता है। अच्छा ये बताइए जरा, दावा से पहले की तारीख, सॉरी दावा की तारीख बताएं ताकि पहले और बाद का तयन हो सके, नंबर 1। नंबर 2, कोई आपको पता ही नहीं है और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है मुझे तो कोई बंदा जानता ही नहीं था। अब मुझे आप बता रहे हैं कि बटालवी साहब ये कह रहे हैं और मिर्जा साहब कह रहे हैं मुझे बंदे ही कोई नहीं जानता था। कैसी बातें कर रहे? अब मिर्जा साहब की बातों को पढ़ा करो भाई। अच्छा उसके बाद देखें, जिस वक्त तक आप ये बात नहीं बताते क्या कि कुरान की रूह से नबी का आपने कहा है कि साहिब किरदार होना शर्त है, मिर्जा साहब कहते हैं नहीं शर्त है। दोनों में किसकी बात मानूं? हका मदन आप है कि मिर्जा साहब है? इसका फैसला जरा करें। आपने इस बात का जवाब देना है, क्या नबूवत के लिए साहिब किरदार होना शर्त है कि नहीं है कुरान के मुताबिक? इसका जवाब दें। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बात की है। देखें, मैंने कुरान करीम की आयत से जिससे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत साबित की, जिससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी साबित किया जाता है कि जनाब वहां जाकर एक बंदा गवाही दे रहा है किसी दरबार में, जी इनका किरदार अच्छा है, इसको पेश किया जाता है, देखो जी वो सादक और अमीन थे इसलिए वो सच्चे नबी हैं। और भाई उसी सादक और अमीन को दावे के बाद कज़्ज़ाब कहा गया, दज्जाल कहा गया, मजनून कहा गया, साहिर कहा गया और बड़ा कुछ कहा गया। वो जो अब्दुल्ला इब्ने वही इब्ने सलूल ने कहा था, अल्लाह माफ करे, लेकिन दावा से पहले की जिंदगी पर कोई इतराज नहीं कर सका। इसको मुसलमान उलमा मुखालिफों के सामने दलील के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के तौर पर पेश करते रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी सदाकत के लिए इसको पेश किया। आप अजीब बात कर रहे हैं जी कोई जानता नहीं था। भाई हम मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब जो वहाबी फिरके के इमाम हैं उस वक्त के, जो शात सुन्ना अखबार लिखते हैं, जो उनको दावा करते हैं कि मैं इनको जानता हूं, वो पेश कर रहे हैं कि मैं इनको जानता हूं, ये बड़े नेक और परहेजगार शरीयत के अमल हैं। किताब तो उन्होंने पढ़ी थी ना, दावा तो मैं बता रहा हूं 1880 में उन्होंने किताब लिखकर पब्लिक में शाया कर दी थी। तो ये खुदा ताला से इल्हाम पाने का दावा 1880 में कर चुके थे। 4 जिल्दें बराहीन अहमदिया की पढ़कर मोहम्मद सैन बटालवी साहब ने रिव्यू लिखा है, कोई भी इसको ऑनलाइन पढ़ सकता है, जो कि रिव्यू बराहीन अहमदिया के नाम से खाकसार ने आर्काइव और पर अपलोड किया हुआ है, ahmadi.org पर, ahmady.org पर अपलोड किया हुआ है। 161 सफे पर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर होने वाले अक्सरों बेशतर एतराजात का जवाब खुद इन वहाबियों के बहुत बड़े बुजुर्ग मोहम्मद सैन बटालवी साहब ने दिया हुआ है, जो कहते हैं मैं मिर्जा साहब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, ये हमारे हम वतन है, मुझसे ज्यादा शायद ही कोई इनको जानता होगा, ये मेरे क्लास फेलो हैं। उनकी गवाही सुनकर जब ये झूठे साबित हुए या गलत साबित हुए तो इन्होंने उससे इनकार कर दिया है। करें बात। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब आप ना बार बार एक बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इस तरह, ज़रा लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सब लोगों को अक्ल सलीम अता की है, लोग समझ सकते हैं। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं कुरान की रूह से नबी का साहिब किरदार होना शर्त है। मिर्जा साहब कह रहे हैं चोर भंगी सजा याफ्ता बंदा भी नबी बन सकता है। और यार आपके मिर्जा साहब आपका म्यार ही नहीं मानते, और जिस बंदे को कुछ मनवाने आए हो वो आपका म्यार ही नहीं मानता। अच्छा आपने एक बात की, आपने कहा है जी कि कोई जानता नहीं था। हाय हाय, क्या आपको नहीं पता कि मिर्जा साहब को कोई नहीं जानता था? करें इसका इनकार जरा आके आज।
کہے نا کہ جی مرزا صاحب نے اگر یہ بیان دیا ہو کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا کہ بیان میں وہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے، آج آپ کو بٹالوی صاحب کا ریویو پڑھنا ہے تو پڑھتے رہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کریم کے عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہیں، عقیدہ رسالت پہ انہوں نے کفریہ عقائد کو اختیار کیا، اور انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ جو بندہ لعین ہو، سوری جو بندہ لانتے بھیجے، جو بندہ لانتے بھیجے، ایسا بندہ نہ صدیق ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایسا بندہ، میں دوبارہ اس کو آگے پڑھ لوں جو ایگزیکٹ ورڈ تھے ان کے، ایک سیکنڈ۔ ہاں جی، مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے؟ ہاں جی، مرزا صاحب نے کہا کہ جو بندہ لعنت بازی کرتا ہے نہ وہ صدیق ہے نہ مومن ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے خود 1000 لعنتیں بھیجی ہیں، اور اپنے فتوے کی روح سے نہ وہ صدیق رہے نہ مومن رہے، اور مجھ سے کیا منوانا ہے آپ نے ان کو؟ مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے اشارتاً سے بھی کفر ہو جانا تھا، انہوں نے تو براہ راست توہین ان کی کر دی، تو اپنے فتوے سے خود کافر ہو گئے۔ وہ ایک کافر کو میرے سے کیا منوانا چاہتے ہو؟ آج مرزا صاحب کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے اچھا میر جی، صاحب بہت کی شکریہ بے جی، بسی آپ دیکھیں۔ کی بات پوری ہو چکی ہے۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ یہ بار بار ایک بات پیش کر رہے ہیں کہ جناب جو بندہ لانتے بھیجتا ہے وہ صدیق نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لانتے بھیجا کرتے تھے دوسروں پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے منہ سے دوسروں پر لانتے بھجوائی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ جتنی لانتے بھیجتا ہے کافروں پر، خدا کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، لانتے بھیجنے والوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، آپ نے تو صفحے بتائے جی، اتنے صفوں پر لعنت ہے، وہ لانتے تو آپ گن ہی نہیں سکتے، گن کر بتائیں کتنی لانتے ہیں۔ اللہ کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، ساری زندگی بیٹھ کر گنتے رہیں تو گنتی پوری نہیں ہوگی، گنتی ختم ہو جائے گی، لانتے۔ اور بھائی ان کی مراد یہ ہے کہ وہ عادتاً لعنت باز نہیں ہوتا کہ بات بات پر لعنت کرے، ورنہ لانتے تو خود مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ انبیاء کے منہ سے، قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے منہ سے لعنت کروائی ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لانتے بھیجتے تھے۔ یہ جو دعائے قنوت پڑھتے رہے ہیں ان پر، جو دعا میں لعنت کرتے رہے ہیں نماز کے اندر اس قوم پر جس نے 70 صحابہ شہید کیے تھے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین نہیں رہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں نبی کی جو دعویٰ سے پہلے کی زندگی ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش تو بھی اعتراض ریویو براہین احمدیہ میں دیے ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، مولوی ظفر علی خان صاحب کے والد صاحب نے لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام 1860 اور 1861 کے قریب ضلع سیاٹ کوٹ میں محرر تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 22-23 سال کی ہوگی، اور ہم چشمدید شہادت سے کہتے ہیں کہ جوانی میں نہایت صالح اور متقی بزرگ تھے۔ ذمہ دار اخبار 8 جون 1908 میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ ایک اور گواہی لے لیں، ابھی کریں بات۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن آپ سب لوگوں نے نا بات کو توجہ سے سننا ہے۔ ہم نے ان کو مرزا صاحب کا حوالہ پیش کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت بازی جو آدمی کرے، حوالہ ان کو دیا جا چکا ہے، وہ بندہ نہ تو صادق ہے، نہ وہ بندہ صادق ہے، اور نہ ہی وہ بندہ جو ہے وہ کیا تھا جی دوسرا لفظ، ہاں، نہ وہ صادق ہے نہ وہ مومن ہے۔ اب یہ مجھے آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں، اور قرآن نے لعنتیں کی، تو مجھے کیا کہتے ہو؟ لگاؤ جس میں مرضی فتویٰ لگا دو، مجھے کیا ہے؟ مرزا صاحب نے معیار دیا، اس معیار کے مطابق مرزا صاحب پہ تو فتویٰ لگ گیا کہ نہ مرزا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں، مومن لعان نہیں ہوتا۔ آپ کو حوالہ بھی دے دیا ہے، واجب نمبر 3 ہے خزائن کا، پیج 456 ہے۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے ہزاروں لعنتیں بھیجی ہیں لوگوں پہ، آپ مجھے آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں؟ اور قرآن نے بھیجی ہیں، تو قرآن پہ لگا دو فتویٰ، مجھے کیا کہتے ہو؟ لگاؤ، جس پہ لگانا ہے لگاؤ۔ میں نے آپ کو مرزا صاحب کے اصول کے مطابق مرزا صاحب کو ثابت کر دیا کہ نہ وہ صدیق ہے نہ وہ مومن ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہو کہ مرزا صاحب کے فتوے کی زد میں اور بھی آتے، لے آؤ، مجھے کیا کہتے ہو؟ لے آؤ، ان کا معیار ہے، ان کے معیار پہ لاؤ سب کو۔ اچھا، اس کے بعد میر صاحب آپ نبوت کا معیار پیش کر رہے ہیں۔ 1880 کہنے سے آپ کی میں جان چھوڑ دوں گا۔ آپ کی جماعت نے کہا ہے، مرزا بشیر الدین محمود دوسرے خلیفہ نے کہا ہے
روحانی خزائن کا جب والیوم نمبر 18 جب اس کے تعارف میں یہ بات لکھی ہے کہ مرزا صاحب نے 1900 تک اپنی نبوت کا انکار کیا ہے. میر صاحب 1880 پہ ایسے تھوڑی ہم کھینچنے دیں گے آپ کو. مرزا صاحب نے 1900 تک نبوت کا انکار کیا ہے اور 1900 سے پہلے مرزا صاحب پہ غبن کے الزامات اچھا جی لگ چکے تھے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں کوئی نبوت کا جو ہے نا وہ معیار پیش کر رہا ہوں. 1880 میں الہام کا دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کر چکے تھے. براہین احمدیہ 1880 میں حصہ اول شائع ہوا. اس کے بعد براہین احمدیہ حصہ دوم، حصہ سوم، حصہ چہارم شائع ہوئے. انہی الہامات کے دفاع میں محمد حسین بٹالوی صاحب جو امتیاز صاحب کے فرقے وہابی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 160 صفحے کا ریویو لے کر ہر اس بندے کو جھوٹا اور اسلام کا مخالف کہا جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیے. اس کا دفاع خود محمد حسین بٹالوی صاحب نے کیا. میں تو ان کے الہامات کے دعوے کی بات کر رہا ہوں. اگر اسی طرح تاریخ متعین کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کب کیا اس کی تاریخ بھی متعین کر لیں. حضرت عائشہ نے صحیح بخاری میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. کون سی تاریخ کو سچے خواب دیکھنے شروع کیے؟ کتنے سال نبوت کا عرصہ چلا؟ اس پر بھی غور کر لیں. پھر کیا جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق تو وہ نبی بن گئے تھے؟ کیا سب کو جا کے بتا دیا تھا کہ جی میں نبی بن گیا ہوں؟ وہ تو بخاری کے مطابق وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، اور وہ جا کر حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کو کہا مجھے کمبل اڑا دو، اور ایک کرسچن کے پاس جا کر پوچھنے گئے بھئی مجھے کیا ہو گیا ہے، اس نے کہا جناب آپ پر فرشتہ نازل ہو گیا ہے. تو وہ کب نبی بنے؟ کون سی تاریخ کو نبی کا اعلان کر دیا انہوں نے جا کر؟ بات یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معیار جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی طرف کوئی بھی الہام یا کوئی بھی وحی کوئی بھی غیب منسوب کرنے کے لیے ہے. جو قرآن کریم میں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کا معیار ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف الہام اور وحی منسوب کرنے کے لیے ہے، جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1880 میں شروع کیا. 1908 تک 28 سال مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. کریں بات. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب، سب لوگوں نے ایک بات کو نوٹ کرنا ہے. آئے تو ہیں مرزا صاحب کے صدق پہ بات کرنے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اور دیکھیں سوالات کہاں پہ اٹھا رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ. اور لوگوں کو تاثر کیا دے رہے ہیں؟ پہلے جو گفتگو کرتے رہے ہیں کہ شاید ان کی نبوت پہ تو صرف نہ ابو سفیان کی گواہی تھی، فلانے کی گواہی تھی. اچھا اس کے بعد ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دعویٰ کب کیا؟ میر صاحب میں سائل ہوں، میرے سے سوال نہیں کرنا آئندہ، صرف میرے اعتراض کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو لکھ لیں، موٹا سا لکھ کے سامنے لگا لیں کہ آج امتیاز سائل ہے، اس سے سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد دیکھیں، آپ نے یونس علیہ السلام کے حوالے سے آیت کوٹ کر کے نبوت کا معیار دیا ہے، اور آپ کے مرزا صاحب نے 1900 تک نبوت سے انکار کیا ہے، اور 1900 سے پہلے مرزا صاحب پہ غبن کے الزامات لگ چکے تھے کہ لوگوں کا مال ناحق طور پہ براہین والا کھا چکے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ 1880 پہ کھینچ کے لے جانا چاہ رہے ہیں؟ ایسے تھوڑی کھینچنے دیں گے ہم آپ کو. آپ نے نبوت کا معیار پیش کیا ہے. اب کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا کہ الہامات فلانا یہ اور وہ، ایسے تھوڑی بات. اچھا اب بھی دیکھیں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لو تقول علینا والی میں تو پیش کر رہا ہوں. اچھا اپنی باری میں بتائیے گا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے الہام پانے کا دعوے دار ہو اور قتل ہو جائے وہ سچا کہ جھوٹا ہے؟ اس کا جواب دیجیے گا. چلیں جناب کریں، اتنا ہی کافی ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے معیار کو بھی غلط مان لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار جب کرسچن یا ہندو پوچھتے تھے تو یہ کہتے تھے دیکھیں ان کا کردار ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوے سے پہلے لوگ ان کو صادق اور امین کہتے تھے، حالانکہ دعوے کے بعد اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب، دجال، مجنون، مفتون، ساحر اور بڑا کچھ کہا جاتا تھا معاذ اللہ. تو پتا چلا کہ دعویٰ کے بعد کوئی کیا اعتراض کر رہا ہے یہ قابل غور نہیں ہے. دعویٰ سے پہلے کی زندگی جو ہے اس پر دیکھا جاتا ہے. اور دعویٰ کس چیز کا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا خدا تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا دعویٰ ہے.
اسی کا نام بعد میں انہوں نے نبوت جو ہے وہ پہلے بھی اس کو کہتے رہے، لیکن 1900 کے بعد انہوں نے اس تعریف کے مطابق جو پہلے چل رہی تھی ابن عربی سے کہ نبی کا مطلب ہے جس کے پاس شریعت ہو، اس تعریف کو چھوڑ کر انہوں نے یہ تعریف اس کی ایکسپٹ کی کہ نبی اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس شریعت نہ ہو، ورنہ حقیقت میں ان کے دعوے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ 1880 سے لے کر 1908 تک 28 سال یہ مسلسل دعویٰ کرتے رہے کہ مجھ پر خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، براہین احمدیہ میں الہامات بھرے ہوئے ہیں 4 جلدوں کے اندر، جن کا دفاع جو ہے خود وہابیوں کے عالم محمد حسین بٹالوی صاحب کرتے رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر، اور خود دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اس وقت محمد حسین بٹالوی صاحب مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد جو الزام لگے وہ قرآن کے معیار کے مطابق کچھ اہمیت نہیں رکھتے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگا کہ وہ کذاب ہیں، وہ جناب مجنون ہیں، وہ ساحر ہیں۔ قرآن میں یہ سارے الزامات لکھے ہوئے ہیں۔ دعوے کے بعد جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دعوے سے پہلے اگر کسی نے الزام لگایا ہے، 1880 سے پہلے اگر کسی نے الزام لگایا ہے تو وہ بتائیں، تب تو محمد حسین بٹالوی صاحب ان کی گواہیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کریں بات۔ اچھا میر صاحب، اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹائم سٹارٹ کروں، یہ بتا دیں کہ وقت کے حوالے سے اگر آپ نے اس کا بڑھانا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ پہلے طے کر لیں ذرا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہمارے پہلے 2 مناظرے ہوئے ہیں، وفات مسیح، حیات مسیح کا اور ختم نبوت کا، اس کے اگلی دفعہ کوئی سیشن رکھنا چاہتے ہیں آپ مزید، یا جو ہو چکا ہے بس کافی ہے آپ کے خیال میں، ہمیں مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ اس کے بعد اینڈ پہ کر لیتے ہیں بات۔ پہلے یہ بتا دیں کہ آج ابھی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کا ٹائم آپ بڑھانا چاہتے ہیں؟ کتنے بجے ہم نے شروع کیا ہے؟ 8:40 پر یہ میرا خیال ہے شروع ہوا تھا۔ ہاں تقریباً۔ ٹھیک ہے، تو 1 گھنٹہ اور بڑھا لیں، کیسے آپ جیسے آپ کہتے ہیں پھر کر لیتے۔ اور ابھی کتنا وقت ہو گیا ہے؟ 1 گھنٹہ ہو گیا؟ 8:40 ہوا ہے نا، 8:40 پر آپ کہہ رہے ہیں شروع ہوا ہے کہ 9:40 پر شروع؟ کتنے بجے شروع ہوا ہے؟ 2 گھنٹے ہو نہیں گے؟ 40 تقریباً ہماری تاخیر میرے خیال میں تھی کوئی 40 منٹ کی ہے نا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 40 منٹ اب اوپر ہو چکے ہیں نا گھنٹے سے، تو ابھی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، جو 2 گھنٹے کا وقت طے تھا۔ مزید 1 گھنٹہ اگر کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں مزید، انشاءاللہ مجھے کوئی اعتراض ہے، جو بھی آپ کا، جو کہ ہم نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ بم طے کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں۔ آپ بتا دیں کتنا ٹائم؟ 1 گھنٹہ اور بڑھا دیں؟ 1 گھنٹہ اور کر دیں۔ چلے انشاءاللہ ابھی جو بھی ٹائم ہے نا یہاں سے انشاءاللہ 1 گھنٹہ موڑ چلتے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، چلے جناب میرا ٹائم شروع کر دیں۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب، اب چونکہ ہم آخری گھنٹے میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں معاملات کو نا سمیٹتے بھی چلے جانا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب لوگوں نے اس بات کو سننا بہت توجہ کے ساتھ۔ میر صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کی روح سے ملہم، نبی، ان کے لیے صاحب کردار ہونا، یہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے شرط ہے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ چور، بنگی، سزا یافتہ بندہ بھی نبی بن سکتا ہے، تو ختم ہو گیا نا معیار۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے مطابق معیار ہے صاحب کردار ہونا۔ مرزا صاحب نے جب یہ بات کی، جس کا حوالہ آپ کو دے دیا، تو آپ کا وہ معیار ہی ختم ہو گیا ہے۔ لہذا اس کے بعد وہ بٹالوی کی باتیں، یہ وہ، اس کا فائدہ نہیں ہے نا، معیار ختم ہو چکا ہے آپ کا۔ یا پھر آپ یہ بتا دیں کہ کیا آپ نے یہ بات واضح بتانی ہے، صاحب کردار ہونا نبی کے لیے نہیں ہے شرط، یعنی چور، سزا یافتہ بنگی بھی نبی بن سکتا ہے؟